لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی کتب کے نام نہیں لگاتے، ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا، اسی طرح تفسیر مدری نے لکھا اور باقی تفاسیر نے لکھا۔ آج میں آپ کے لیے 11ویں شریف پر ایک علمی مباحثہ، ایک علمی مناظرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ علمی مباحثہ قاری خلیل الرحمن، مفتی حنیف قریشی، علامہ کوکب نورانی صاحب کے درمیان ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مباحثہ مناظرہ لازمی دیکھیں تاکہ 11ویں شریف کے متعلق آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں ان کا آپ کو جواب مل سکے۔ 11ویں سے مراد 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی مشہور ہے۔ انہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں، تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہوتا ہے، نہ اس پہ پڑھنا حرام ہوتا ہے، نہ کھانے والے کا کوئی ایسا مسئلہ۔ ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے کسی جگہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن جس کو 11ویں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت۔ 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی تاریخ کے حوالے سے اس کو میلاد کہیں یا اس کا کھانا کہیں، وہ حلال والے کے لیے حلال ہے۔ ایک لق دق صحرا ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا، ایک مثال ہے ایسی۔ ایک میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ لق دق صحرا ہے، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، وہ کوئی آ ہی نہیں رہا، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے ہیں۔ اچانک ایک سوار آ رہا ہے اونٹ پر نا چلتا ہوا، اس کے پاس جب آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کھانا تھا، خوشبو آئی تو ایک دم 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ کا دل للچایا۔ اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ 11ویں 12ویں کا کھانا ہے، اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے؟ فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے۔ بغاوت کا ارادہ کس سے ملایا ہے؟ یہ مردار کو دیکھیے آپ نے گفتگو کی، میں خاموش رہا۔ نہیں حرام کو ملایا، حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا 11ویں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں پھر بھی چپ رہا۔ سن لیتے ہیں۔ نہیں تو سن تو لینا، بات تو آپ سنتے نہیں ہے نا، سن تو لیں۔ لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی کتب کے نام نہیں لگاتے، ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ آپ نے مردار کو، اور جو ویسے بھی ہر وقت حرام ہے، اس کو کس کھانے سے ملایا ہے؟ جس پر اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا ہے، اللہ کا کلام پڑھا گیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا، اب ایک سوال میں آپ سے جی جی۔ مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں جی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پر غلطی ہو گئی بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر جی، یہ تکبیر پڑھتے ہیں۔ ایک شخص حافظ ہے، وہ کہتا ہے تکبیریں تو وہ پڑھے جس کو قرآن نہیں آتا، میرے کو تو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے۔ اب یہ 3-4 صورتیں ساری پڑھتا ہے اور مرغی کو ذبح کرتا ہے۔ علماء سے جس کو یاسین آتی ہوگی نا اسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی یاد آتا ہوگا۔ یاسین اتنی بڑی یاد کر لی اس نے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ میرا سوال سن نہیں رہے، اس نے سورہ یاسین پڑھی پوری، بسم اللہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ نہیں پڑھی، پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس نے مرغی ذبح کی۔ علماء سے پوچھی حلال ہے کیا؟ وہ آپ ہی کیا کا کوئی ہوگا ویسے، ایسا آدمی کر نہیں سکتا۔ نہیں ان سے پوچھیے جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس صحرا میں آ آئے تو اس میں بسم اللہ پڑھنا۔ کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، صحیح حدیث اللہ میں رب موجود العالمین ہے۔ بتائیے پیر عبد القادر جیلانی بعد کی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں قرآن میں ذکر، اب یہ ایصال ثواب، سن لینا ایصال ثواب نام ہے اس کا، ان کا بھی سن لیجیے۔ ہاں اب اسی طرح قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن امت محمد، یا اللہ میری طرف سے قبول کر اور میری یعنی اس قربانی کے جانور پر امت محمد ہی آ گیا۔ آج گھروں میں بکرے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے، کس کے نام کا ہے، یہ مننے کے، چننے کے، بابو کے، ببلو کے، اب یہ نام لگ گیا تو کیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی؟ ہاں، ایسا جانور جو کسی بت کے تقرب کے لیے، کسی تھان کی عبادت کے لیے اس کا نام مختص کیا جائے، جیسے ہندو دھرم میں کیا جاتا ہے، بدھ مت میں کیا جاتا ہے،
اس کا وہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا. لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی کتب کے نام نہیں لگاتے. ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا، اسی طرح تفسیر مدری نے لکھا اور باقی تفاسیر نے لکھا کہ البقرۃ المنظورہ، البقرۃ المنظورہ ایسی نظر مانی ہوئی گائے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے اور اس کا ایصال ثواب کسی ولی کے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہمارے زمانے کا ایک رواج ہے کیسے کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث نام لے کر ہم بہت ساری زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو 11ویں اور 12ویں اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور اصل جب قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ڈاکٹر کوکب صاحب نے فرمایا یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. جی اب اصل کے حوالے سے. جی ماشاءاللہ. اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں. جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو اللہ کے ولیوں کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں، اصل مقصد ان سے ایصال ثواب ہوتا ہے. جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور فلاں کا ہے، اس طرح وہ اس کے نام کا ذبیحہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے. اسی طرح 11ویں شریف پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا غوث پاک کے نام کے جو جانور ہوتے ہیں، ان کا اصل مقصد ایصال ثواب ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو